اچھا اب آتے ہیں ظاہر ہے کہ امریکہ اور پاکستان تعلقات سے ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی پاکستان جو ان کی ترجیحات میں بہت نیچے ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، نظر نہیں آ رہا، لیکن پاکستان کی ترجیحات میں یقیناً امریکہ شامل ہے، اور کیونکہ ہمارا بہت بڑا وہ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. کیا آپ مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ کس قسم کے چیلنجز جو ہیں آپ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، کافی عرصے سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت جو ہے وہ واشنگٹن کی نظر میں بہت کم ہو چکی تھی، خاص طور پہ جب انہوں نے افغانستان سے وڈرا کیا تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات ایک موڑ پہ کھڑے رہے اور وہاں سے ہلے ہی نہیں. ریسیٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے، لیکن وہ بات بنی نہیں، بات آگے نہیں گئی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی پاکستان میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی دلچسپی دکھائے گا، اس لیے کہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہمارے خطے میں بھارت ہے. تو یہ دو اسٹریٹجک ریالٹیز جو ہیں ان کے درمیان ہی اسپیس ڈھونڈنی پڑے گی پاکستان یو ایس تعلقات کے لیے. تو اسپیس خاصی لمٹ ہو جاتی ہے ان دو ریالٹیز کی وجہ سے. لیکن ظاہر ہے کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کس حد تک پریپیئر کر چکی ہے، تیاری کر چکی ہے کہ کس طرح سے انگیج کرنا ہے. میرے خیال میں تو پاکستان جب تک اپنے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں یہاں اسٹیبلش کرے گا اور اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کرے گا تو پاکستان کی اہمیت نہیں زیادہ ہوگی امریکی نگاہ میں. اچھا، اس میں اسی سے ایک جڑا ہوا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی کوشش اپنی جگہ، لیکن امریکہ میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اور کافی وہ فعال بھی ہو گیا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستانی سفیر کی کوششوں کی ایک سمت ہوتی ہے اور پاکستانی ڈائسپورا بالکل دوسری سمت میں کوشش کر رہا ہوتا ہے. ظاہر اس کا ریفلیکشن ہے پاکستان کی سیاست میں جو آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، جو آپ نے بھی کہا کہ جی انسٹیبلٹی ہے. یہ چیز معنی ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ جو ہے امریکہ کے جو پاکستان امریکہ تعلقات میں جو کوشش کرے اگر ہماری حکومت بھی، تو کیا کوئی منفیت لا سکتے ہیں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اپنا کلاؤٹ یوز کر کے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں 2 دفعہ سرو کر چکی ہوں امریکہ میں بطور پاکستان کی سفیر، اور دونوں دفعہ میں نے دیکھا کہ جو پاکستانی امریکنز ہیں، پاکستان کے جو ڈائسپورا ہے وہاں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے جو نیشنل گولز تھے، جو ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز تھے امریکہ میں، ان کی حمایت کی، بلکہ ایکٹیولی موبلائز ہوئے وہ مدد کرنے کے لیے ہمارے ایمبیسی کو. اس وقت اپوزٹ سچویشن ہے، اس کے برعکس ہے درست کہ دونوں یعنی کہ ایٹ آڈز، اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے ملک کی پولرائزیشن کو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں فکس کرنے کے لیے پہلے اپنا گھر فکس کریں. گھر آپ فکس اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ پولرائزڈ سچویشن کو ری انفورس کرتے جائیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پولیٹیکل ٹینشنز ہمارے گھر پہ ہیں، جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کانفرنٹیشن ہے، وہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو پھر اس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اٹس mirrored in what is happening in America with our community، وہ نہیں ختم ہو سکتی. اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ عمران ہو سکتے ہیں لیکن اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان کا میزائل اور جوہری پروگرام ہو سکتا ہے، تو کیا یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب ہمارے اپنے تضادات ہیں تو کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ، کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر سکتے ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے اندر؟ ایک زمانے میں ان کی مداخلت کا کوئی اور انداز ہوا کرتا تھا، اب کچھ اور ہوگا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اہمیت کم ہو چکی ہے پاکستان کی. جی، پاکستان ایک جوہری پار ہے. امریکہ نے بہت کوشش کی کہ پاکستان جوہری پار نہ بنے. پاکستان پہ سینکشنز لگائے، پاکستان کو ایمبارگو کیا، پاکستان پہ اکنامک ریسٹرکشنز لگائیں. کیا پاکستان رک گیا؟ کیا پاکستان کا جوہری پروگرام ڈیولپ نہیں ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے میسائل پروگرام پہ کہا کہ جی آپ میسائلز مت بنائیں. کبھی کہتے تھے شارٹ رینج نہ بنائیں، پھر کہتے تھے لانگ رینج نہ بنائیں. تو پاکستان نے سنی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی گھبرانا چاہیے. اگر پاکستان ہیز بریوڈ دی آڈز، یعنی کہ ڈیکیڈز پہ سالوں سال ہم نے نہیں سنی بیکاز ہماری نیشنل سیکیورٹی نان نیگوشیبل تھی. نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، بالکل یہی صورتحال تھی. لیکن ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے نا کہ اس زمانے میں جیسے کہ ابھی آپ خود فرما رہی ہیں کہ اس طرح کی تقسیم نہیں ہوتی تھی پاکستان میں جو کہ آج نظر آ رہی ہے، اور کہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جی ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ حکومت کچھ چاہ رہی ہے اور ہمارا ڈائسپورا کچھ اور چاہ رہا ہو.
اور ایک جو خلیج نظر آتی ہے آپ کو حکومت اور عوام میں پاکستان میں. جی نہیں, اس ایشو پہ نیشنل کنسنسس ہے. جوہری پروگرام پہ ٹوٹل نیشنل کنسنسس ہے, چاہے وہ آپ گورنمنٹ ہیں چاہے اپوزیشن ہے. تو اس پہ تو میں نہیں ایکسیپٹ کرتی آپ کی آرگیومنٹ کو. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ انفیکٹ 2 ایشوز ہیں جس پہ نیشنل کنسنسس ہے, ایک مقبوضہ کشمیر اور ایک جوہری پروگرام. سو ٹھیک ہے, باقی ایشوز پہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. نہیں آئیڈیا بالکل جو ہمارا پولیٹیکلی کریکٹ ورلڈ ویو تو یہی ہے کہ جی کنسنسس ہے, لیکن جب آپ میں بہت زیادہ اختلافات ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. آج جیسے کہ کشمیر پہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, لیکن کشمیر کے کاز کو ہم لوگ اس طرح سے نہیں لڑ پا رہے کیونکہ ہم لوگ اندر سے منقسم ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ماضی میں کر لیا کرتے تھے آج نہیں کر پا رہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ملیحہ صاحبہ کہ وہی والی صورتحال ہے جو آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہوا کرتی تھی؟ میرا نہیں خیال پاکستان کا جوہری پروگرام کسی خطرے میں ہے. جی میرا نہیں خیال پاکستان کا میسائل پروگرام کسی خطرے میں ہے.